بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب سے پہلے کچھ سوالات کی طرف چلیں گے جو کچھ ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ کیا ہے کہ سوال نمبر جو 14 سوال تھے، سوال نمبر 14 تک ہم نے مکمل کر لیے تھے، اور 15واں سوال کوسچن جو ہمیں موصول ہوا وہ یہ تھا کہ خرجہ اور فصلہ، جس میں ایک حوالہ بھی دیا انہوں نے کہ چیپٹر 2 ورس نمبر 250 میں کیا فرق ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ خرجہ سے مراد یہ ہے کہ وہ نکلا، یعنی اس فعل کا یا ایکشن کا اثر جو ہے کرنے والے پہ ہے، یعنی یہ جو فعل ہے اس کا اثر اس کے اوپر ہے کہ وہ نکلا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اخرجہ تو اس مراد ہے کہ اس نے نکالا، یعنی کرنے والے کا جو اثر ہے فعل کا، ایکشن کا، وہ دوسرے کے اوپر ہے کہ اس نے اس کو نکال دیا۔ تو سوال یہ تھا کہ خرجہ اس نے وہ نکلا، اور فصلہ میں کیا فرق ہے۔ فصلہ کا مطلب ہے وہ جدا ہوا۔ اس کے لیے 250 جو آیت نمبر 250 جو ہے اس کی طرف جاتے ہیں، اور یہ 250 میں یہ ورس نمبر ادھر ہمیں ملے گی، یہ والی، یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ ہے کہ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ۔ تو فصلہ کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا، ایک چیز سے نکلنا اور معنوں میں ہے وہ جدا ہوا، یعنی اپنے آپ کو اس نے علیحدہ کر لیا، اپنے آپ کو ایک جگہ فرض کریں ایک پارٹی تھی اور اس میں سے وہ، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک کمرے سے یا ایک جگہ سے، بلکہ جیسے ایک دو پارٹیشن کر دی جاتی ہے، اس لحاظ سے اس کے معنی جو ہیں وہ وہاں پہ بیان کیے جائیں گے۔ اور دیکھیں مثال کے طور پر اسی میں جب بچوں کو ایک فاصلہ پیدا کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ فصالن، یعنی جب بچوں کا ایک خاص بتایا کہ 2 سال ان کو دودھ پلاؤ، حولینی کاملینی، اور اس کے بعد ان کا دودھ کا جو نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک فطری طور پہ پیدا کیا، وہ شریعت کے مطابق اس کا ہے کہ اس کو اب فنش ہونا چاہیے، یہ نظام جو ہے یہ ختم ہو۔ تو اس کے لیے رفت استعمال ہوا کہ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، تو فصلہ اور اسی سے فاصلہ اگر آپ دیکھیں جو عام طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ خرجہ اور فصلہ میں کیا ہے۔ فصلہ میں صرف یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ سے مکمل طور پر نکل جائے، ایک جگہ سے ایک جگہ جہاں پہ آپس میں جمع ہے وہاں سے تھوڑی دور آگے چلے جائیں، ایک ہی بے شک پلیس ہو تو اس کو بھی وہ اسی مقام پہ کہا جاتا ہے، فصلہ کے معنوں میں استعمال ہوگا۔ تو اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں فلما فصل طالوت بالجنود، تو اس سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو تفسیر صغیر میں اس کا ترجمہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہاں شاید آپ کا یہ ہو کہ وہاں پہ بھی ہے کہ پھر جب طالوت اپنی فوجوں کو لے کر نکلا، تو شاید جو ترجمہ ہے اس سے آپ کو یہ ہو، تو یہ ان معنوں میں ہی ہے کہ جیسے وہ اپنی فوج کو لے کر وہاں سے جدا ہوا، یعنی اس جگہ سے وہ آگے گیا۔ دوسرا تفسیر جو ترجمہ القرآن ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو ترجمہ القرآن میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ
ہاں جی، اب یہاں پہ ترجمہ یہ فرمایا گیا ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا، بس جب طالوت لشکر لے کر روانہ ہوا، یعنی وہ جگہ جہاں سے انہوں نے کوچ کیا اور وہاں سے وہ روانہ ہوا کا معلوم ہے، تو روانہ ہوا یا نکلا مفہوم وہی ہے جو میں نے بتایا، لیکن خرجہ تو اس لحاظ سے نہیں، بلکہ جدا ہونے کے، ایک جگہ سے ایک انسان پرپس کے لیے دوسری جگہ پہ، وہ فاصلے کے معنوں میں آ جاتا ہے۔ اور فاصلہ جیسا کہ اس کے اندر فاصلہ اور یہ مفہوم ایک اس میں ڈسٹنس بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ڈسٹنس جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے کہ اس نے اس ڈسٹنس کو طے کیا، روانہ ہوئے ایک، تو فاصلہ کے معنوں میں جو ڈسٹنس ہے یعنی فاصلہ، وہ بھی اس کے اندر ہی معنی میں شامل ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ تھا کہ میرا سوال جو حروف جار اور ان کے ساتھ جو ضمائر آتی ہیں کے بارے میں تھا، وہ تو حل ہو گیا ہے دوبارہ حروف جار والی کلاس سننے سے، لیکن یہ سوال ابھی بھی ہے کہ ہم اور ہم، ہما اور ہما کا استعمال کب ہوتا ہے؟ اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی سجیسٹ کروں گی کہ اگر کسی سکھائی گئی چیز کے بارے میں سوال ہو تو ہمیں پہلے اس کلاس کو دوبارہ یا سہبارہ یعنی 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یعنی سیکنڈ ٹائم تھرڈ ٹائم سن لینا چاہیے، اکثر سوال حل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات کی ہے کہ بہرحال سیکنڈ لسننگ سے تھرڈ لسننگ سے کافی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ یہ جو سوال ان کا تھا کہ یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ حروف جار جو ہیں الہ ہے، یا ہم نے سیکھا تھا من بھی تھا، بھی تھا، اس کے ساتھ جو یہ ضمائر لگائیں گے، ضمائر تو ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو حروف جار ہیں بعض ایک حرف والے ہیں اور بعض جو ہے وہ 2 حرف والے یا 3 حرف والے۔ مثال کے طور پر اگر بی لے لیں، بی تو یہ ایک حرف ہے، تا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، سورہ یوسف میں اس کی مثالیں ہیں، تاللہ کا لفظ آتا ہے۔ اور بعض 2 حرف والے بھی ہیں، جیسے مثال کے طور پر من ہو گیا، عن ہو گیا، عین نون عن، اور اسی طرح 3 حروف والے بھی ہیں، گو کہ ان کے اندر جو کانسوننٹس ہیں وہ 2 ہی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر الہ اگر آ جائے تو یہ جو با کے نیچے جو کسرہ ہے، جس کے نیچے جس کو کہتے ہیں بی، جیسے کہتے ہیں بسم اللہ یا باللہ، اعوذ باللہ یا بسم اللہ، یہ با کے نیچے جو کسرہ ہے اس نے استعمالات عربیہ میں ہم کو ہم میں چینج کیا، ہو کو ہی میں چینج کیا، اسی لیے ہم کہتے ہیں بہی یا بہم یا بہیما، لیکن باقی جو ہیں اسی طریقے سے اگر اس کے آخری جو حرف ہے الف مکسورہ ہو تب بھی اس کے اندر آتا ہے، جیسے الہ کا مطلب ہے تو الیہ، الیہم، اور کیونکہ وہاں جو الہ کی یا ہے وہ بھی با کے نیچے جو کسرہ ہے اس کی طرح وہ ورک کرتی ہے، اس کا جو کام ہے وہی ہے، کیونکہ ہم جو یا ہے جب ہم اس کو اگلے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ ایک حرف لین بن جاتی ہے، یعنی یا جو ہے وہ ساکن ہوتے ہوئے تبھی تو یا کے اوپر سکون لگاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اگر قرآن مجید میں کہ کہیں پہ بھی اگر کوئی لفظ ہو، اگر یہاں پہ بھی تو درمیان میں جو ہے وہ آتا ہے اس کے مطابق، تو بیسیکلی جو یا ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ کسرہ ہو، اسی طرح کسرہ جو وہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایسے ہو، جو مثالیں ہیں۔ تو جیسے مثال کے طور پر یہ تو اگر کوئی اس کے اندر ہمیں مثال ملے، کافی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس وقت بنیادی طور پہ میں نے بات سمجھا دی ہے، مختلف جگہوں پہ یہ دیکھیں یہ بھی یہ مل گیا،
با کے ساتھ جو ہے بھی، لیکن اگر یہی وہ ولی ہو لام کے ساتھ لہو تو اس کے لیے انورس دمہ استعمال ہوگی، یہاں پہ بھی آ گیا، اور بہم بہما، لیکن لا اگر ہو فتحہ والا تو لہو لہما یا لہم، لیکن اگر الہ ہے تو وہ جب ساتھ ملے گا تو اس کی جو یا ویسے ساکن ہے وہ ظاہر اس پہ سکون نہیں ہے، جب ہم کہتے ہیں نا الہ بنی اسرائیل تو ورٹیکل فتح آتی ہے، لیکن جب بھی اس کے ساتھ کوئی یہ ضمیر آئے گی تو وہ جو فتح میں چینج ہو جائے گی، اس کی جو فتح اشباعیہ الہ جو بنی ہوئی تھی اس کی الف مکسورہ کی وجہ سے، اور اس کے اوپر پراپر سکون آ کے ہمارے رسم الخط میں یہ جو رائٹنگ ہے یہ قرآن مجید کی، اس میں پھر بعد میں اس کے مطابق الیہ الیہما یا الیہم اس طرح کے الفاظ وہ آ جائیں گے۔ تو اور یہ بات علی کے اوپر بھی استعمال ہوتی ہے۔ اب دیکھیں علیہ، ہم کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ، تو علی کے اوپر بھی، کیونکہ اس کے آخر میں بھی یا ہے، تو آپ نوٹ کر لیں بی ایک ہو گیا، ایک الہ ہو گیا، آخری یا اس کی ساکن، علی کے اوپر بھی سیم ہے کہ عین لام یہ دو پراپر حروف ہیں، آخری یا جو ہے وہ ساکن ہے۔ بعض اوقات اس کے اوپر ورٹیکل فتح آتی ہے، جیسے یہاں پہ ہے ولا تلوون علی، لیکن جو ہی علی کو الف لام کے ساتھ ملائیں گے ورٹیکل فتح ختم ہو کے تو علی جو ہے نا آخر میں ساتھ مل جائے گی۔ جیسے یہ دیکھیں علیکم، تو کا جو ہے اس میں یہ ورک نہیں کرتی، ہا کے اوپر یہ اپلائی ہوگی، اور یہی آپ کا سوال یہاں پہ تھا کہ ہم ہم ہما ہم ہما اور ہما، یہ والا تھا آپ کا سوال۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف، اور آج جو سوال ہے وہ 78 کے اوپر ہم نے مکمل کر لیا تھا، اور آج ہم چلتے ہیں 79۔ تو 79 سوال نمبر یہ ہے، سورت ابراہیم آیت نمبر 2 کا جو ورڈ ہے لتخرجا، جس کا یہ دیکھیں یہ لتخرجا آیت نمبر 2 کے لفظ لتخرجا کوئی ہم آج بھی ڈیل کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ لام التعلیل سے کیا مراد ہے، اور لفظ لتخرجا میں اس کے کردار اور اثر کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے نوٹ کریں کہ ہمیں لام ود کسرہ، یعنی کسرہ کے ساتھ جو لام ہے وہ یا تو اسم کے ساتھ ملتا ہے یا افعال کے ساتھ ملتا ہے، اسماء کے ساتھ یا افعال کے ساتھ۔ قرآن مجید میں سب سے پہلی لام ود کسرہ والی مثال جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں، الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ والا جو لام جو اسماء کے شروع میں لگایا جاتا ہے، جیسے الحمد للہ یا للملکی، یا اسی طریقے سے بہت ساری اور قرآن مجید میں مثالیں ہیں، اس کو لام و تخصیص کہا جاتا ہے۔ تخصیص کا مطلب ہے خاص کرنا، اس کے اندر اس کی ایک خاص تعلق پیدا کرنے کے لیے ایک خاص یہ چیز آتی، جیسے ہم کہتے ہیں اس کا اسی وجہ سے ترجمہ جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا اللہ ہی کے لیے ہے، ہی، اس کے اوپر جو سٹریس دیا جاتا ہے وہ اسی لام مکسور کی وجہ سے جو یا لام التخصیص کی وجہ سے دیتا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور یہ ایک اور مثال لے لیں سورہ انفطار میں، والامر یومئذ للہ، یعنی اس دن، قیامت والے دن، یوم حساب کو، تمام جو امر ہے وہ اللہ ہی کے لیے، والامر یومئذ للہ۔ تو اس میں بھی خاص جو ہے وہ یہ لام لگا کے اس کا ایک تعلق جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے، اور یہ اسماء کے ساتھ ہے، اور قرآن مجید میں بہت ساری آپ کو یہ مثالیں مل جائیں گی۔ تو
اس میں اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ترجمہ ہے یہ سورہ انفطار کی آیت نمبر 20 ہے. تو یہ انفطار جو سورہ نمبر 82 یعنی 82 ورس نمبر آیت نمبر 20، اس کا ترجمہ یہ فرمایا گیا ہے کہ والامر یومئذ للہ، اور اس دن فیصلہ کلیتاً اللہ ہی کا ہوگا. یہ جو کلیتاً کہا گیا نا، جیسے وہاں پہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو یہاں پہ کلیتاً یہ اس مفہوم کے اندر داخل ہے. لام التخصیص نے یہ بتایا کہ اس دن ٹوٹل جو تمام جو امر ہے وہ اللہ. ایک تو الامر الف لام نے اس کو خاص کیا اس کی کلیتاً کو یہ ترجمہ کرنے میں، پھر للہ کا جو یہ لام تھا اس نے بھی یہ بات جو ہے مزید واضح کر دی. تو یہ تھا لام التخصیص. تو اس سے نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اسم سے پہلے یہ آتا ہے اور یہ مکسور حالت میں ہوتا ہے یعنی کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کو لام جر بھی کہتے ہیں یا لام جار بھی کہتے ہیں دونوں، اور اس کی وجہ سے اسم کے آخری حرف پر ہمیشہ کسرہ آتی ہے. اب یہ دیکھیں للہ یا الحمدللہ والامر یومئذ للہ، یا قرآن مجید میں اور اگر آپ مثالیں دیکھیں تو ضرور آپ کو ایسی مثالیں جو ہیں وہ مل جائیں گی جس میں یہ بات لام کے ساتھ ذکر کیا گیا. یہ دیکھیں والحمدللہ رب العالمین، یہ تو چلو مثال پہلے دی جا چکی ہے، لیکن اور بھی اگر آپ دیکھیں ہوم ورک کے طور پر تو آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں مل جائیں گی انشاءاللہ. یہ دیکھیں ان الحکم الا للہ. اچھا جی، اور اگلا یہ تھا ہمارا جو سوال تھا اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ لام التعلیل. یاد رکھیں کہ یہ جو لام التعلیل ہے یہ اسماء کے ساتھ نہیں، یہ فعل کے ساتھ آتا ہے، افعال کے ساتھ آتا ہے. اور اس کی پہلا جو بات ہے کہ وجہ بتانے کے لیے کہ کس وجہ سے یہ ایکشن ہو رہا ہے، سبب کو ظاہر کرنے کے لیے، ریزن کو بتانے کے لیے، بات کو واضح کرنے کے لیے کہ کس وجہ سے کس مقصد کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. کیونکہ بے مقصد کام کرنا جو ہے وہ قرآن کریم کے منطوق کے خلاف ہے عربی. تو یہ ایک جو حرف ہے یہ مقصد کو واضح کرتا ہے. اس کا دوسرا نام جو ہے وہ لام کئی بھی ہے، اس کو لام کئی بھی کہتے ہیں. لام التعلیل اس کا خاص نام ہے، اور یعنی سبب، وجہ. اور لام کئی کیونکہ کئی کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ تاکہ کہ اس کا سبب بتایا جائے، کئی. اور اس میں یہ تیسرا نقطہ جو سمجھنے والی بات ہے کہ یہ مکسور ہوتا ہے یعنی یہ بھی کسرہ کے ساتھ آتا ہے اور فعل مضارع سے پہلے لگایا جاتا ہے. یعنی جو فعل ہے یہ لفظ تھا نا تخرجو، یہ لفظ تھا اور اس سے پہلے یہ لی لگا کے یہ بنا لتخرجا. تو یہ تھا اس کا تیسرا پوائنٹ. اور چوتھا یہ ہے کہ یہ ایک لفظ واحد فعل، یعنی دیکھیں تخرجو تو نکالتا ہے. ہم نے پچھلا جو پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ جو اخرجہ کو ہم نے 3 سے نکالا تھا اتینا سے. تو اخرجہ کو ہم نے اخرجہ یخرجو، اتینا سے اخرجو، تخرجو، یخرجو، نخرجو، یہ سارے ہم نے پریکٹس کیے تھے. تو واحد فعل سے مراد ہے ایک جو آدمی کا فعل، ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے یہ دیکھیں یہ جو لفظ تھے اخرجو 1 پرسن، تخرجو 1 پرسن، یخرجو 1 پرسن، اور نخرجو بھی ایک، یعنی کہ ایک کے ساتھ 2 مل جائیں تو مراد ہے ایک لفظ جس کے آخر میں کوئی اس طرح کا اضافہ نہ ہو جیسے بعض دوسرے معاملات میں اضافہ ہوتا ہے. اس کی مثال انشاءاللہ نیچے آئے گی. تو بس اتنا یہ سمجھ لیں کہ ایک فعل کے آخری حرف کو یہ فتحہ دیتا ہے. اس لام التعلیل کی وجہ سے آخری حرف پر فتح آتی ہے جس کو نصب بھی کہا جاتا ہے. تو یہ تھا لام التخصیص اور لام التعلیل کا فرق. لام التخصیص جو ہے وہ اسماء کے ساتھ، جیسے مثال سورۃ الفاتحہ، سورہ انفطار اور دوسری قرآن مجید سے. لام التعلیل کا تعلق فعل سے، ایکشن ورڈ، ڈوئنگ ورڈ سے.
اور یہ بھی شروع میں آتا ہے، اور جیسے لام و تخصیص نے آخری جو حرف ہے اسم کا اس کو کسرہ دی، جیسے للہ، جب ورڈ تھا لی پلس اللہ، تو اس نے اللہ کو لام کے ساتھ جب ملایا تو للہ آخر میں بھی کسرہ آ گئی۔ تو یہاں پہ بھی معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ یہ لام التعلیل جو ہے جب یہ شروع میں لگتا ہے تو یہ آخری حرف کو اوپر اٹھا دیتا ہے، یعنی اس کی جو ضمہ ہے، اس کی جو پیش یا ضمہ ہے اس کو یہ فتحہ میں چینج کر دیتا ہے، جس کو ایک لحاظ سے گرامر کے لحاظ سے نصب کہتے ہیں۔ تو چنانچہ ہم سورۃ ابراہیم کے اوپر جاتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم کا جو لفظ ہے لتخرجا، اس کو ہم فوکس کر رہے ہیں۔ تو لی یہ لام التعلیل لگ گیا، تخرجو یہ بنیادی وہ فعل ہے جو ہم نے اخرجا یخرجو سے نکالا تھا، یخرجو وہ نکالتا ہے، تخرجو تم نکالتے ہو۔ جو ہی لی کا مطلب تاکہ مرادہ مقصد واضح کرنے کے لیے، اس کی سبب کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بتایا، اور تخرجو تو نکالتا ہے، تاکہ تو نکالتا ہے، یہ اس کا ترجمہ آئے گا۔ لیکن اس کے اندر جو تبدیلی پیدا ہوگی وہ یہ ہے کہ یہ لام التعلیل جو لی ہے، جب اس نے فعل کے ساتھ یہ اس نے جوائن کیا تو اس نے آخری حرف جو جیم تھا ضمہ کے ساتھ، اس کو اس نے فتحہ کے ساتھ چینج کر دیا، اس کو یہ پھر آئے گا کہ لتخرجا، تاکہ تو نکالے۔ اگر یہ ہو کہ لتخرجو، معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن جو کی کا جو ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو اہل زبان ہے ان کو پتہ ہے کہ کہاں لگانا ہے، کی کہاں لگانا ہے۔ عام طور پر دیکھیں کہ جن کی زبان فرض کریں کہ یہ مدر لینگویج نہیں ہے اردو، یا ان کی اسکول کی لینگویج نہیں ہے، تو انہوں نے عام طور پہ اس کو دوبارہ ایز اے سیکنڈ لینگویج وہ سیکھیں، تو ان کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ کیسے کس کو لگائیں، کہ کدھر لگائیں اور کی کدھر لگائیں۔ تو کیونکہ اس کا جو محاورہ ہے وہ خاص زبان اہل زبان کے اوپر ہے کہ وہ کس چیز کو مؤنث سمجھتے ہیں اور کس چیز کو جو ہے وہ مذکر سمجھتے ہیں۔ تو لتخرجو کہنے سے معنی میں تو کوئی فرق نہیں، لیکن گرامر کے اعتبار سے جو استعمالات عربیہ ہیں قرآن کریم میں، اس کے لحاظ سے یہ غلط ہو جائے گا، اور فوری طور پہ پتہ چل جائے گا کہ اس نے بولنے میں یا اگر لکھا ہے اس شخص نے تو اس نے یہ غلطی کی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، وہ کانوں کو ایک جیسے کہتے ہیں نا چیز اوپری معلوم ہوتی ہے اور بڑی انوانٹڈ سی جیسے کوئی چیز ہے، اس کو فیل ہوگا کہ یہ اس کو مزید ابھی توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا۔ اس کا جو اس کو پیٹرن تھا اس کے مطابق اس نے اس کو نہیں لکھا، نہ اس نے اس کو پڑھا۔ اب قرآن مجید سے اس کی مثالیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 98 میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ یہ فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ۔ تو لِتُبَشِّرَ اس کو ہم فوکس کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہ جو لفظ ہے لِتُبَشِّرَ، اس کو فوکس کرتے ہیں تو اصل جو لفظ تھا یہ تھا بشارہ یبشرو، بشرہ اس نے بشارت دی، اور یبشرو وہ بشارت دیتا ہے۔ اسی سے آپ دیکھیں کہ لفظ جو بلکہ اس کا جو مصدر ہے، اس کا جو روٹ ہے وہ ہے تبشیر، بشارت دینا، بشارت دینے کا عمل، بشارت دینا۔ تو یہاں پہ اگر ہم کہا کہ بشرہ یبشرو اور یبشرو کو ہم عطینہ سے گزاریں تو ابشرو میں خوشخبری دیتا ہوں، اور تبشرو تم خوشخبری دیتے ہو، یبشرو وہ خوشخبری دیتے، نبشرو ہم دیتے ہیں۔ تو لام التعلیل اس کے ساتھ لگایا تو یہ بن گیا لی تبشرو۔ تو لی جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے گرامر کے لحاظ سے کہ آخری جو حرف ہے اس کو اٹھایا جائے، یعنی اس کو نصب دی جائے، اس کو فتحہ دی جائے، تو اس لیے یہ آئے گا لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ۔ پھر نیچے ایک اور حوالہ سورہ القصص کا اور آیت نمبر ہے 26،
جہاں پہ وہ دو بہنیں ان کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے جو کیٹلز تھے، ان کے جو مویشی تھے، جانور تھے، ان کو پانی پلایا، کیونکہ وہ پورا واقعہ آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے، سورہ القصص 26. اور اللہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے یہ نیکی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو اس کے بعد آتا ہے کہ ان میں سے ایک جو لڑکی ہے وہ ان کے پاس آئی حیا سے شرماتی ہوئی، اور اس نے کہا قالت، اس لڑکی نے کہا ان ابی یدعوکا، میرا باپ، میرے والد، میرا باپ آپ کو بلاتے ہیں، لیجزیکا، تاکہ وہ تجھے جزا دے. لیجزیہ، یہ دیکھیں اصل لفظ یجزی، تو یجزیو، تو لیجزیہ، تاکہ وہ تجھے جزا دیں. کیا جزا؟ اجر دیں، یعنی تجھے ریوارڈ دیں. تو ما سقیت لنا، جو ہمارے لیے تو نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے. ہمارے والد بلاتے ہیں، باپ ہمارے ابا بلاتے ہیں، تاکہ وہ تمہیں اس کا اجر دیں، اس کا بدلہ دیں تمہیں. لیجزیہ کا، تمہیں اس کا بدلہ دیں، تمہیں اس کا اجر دیں. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں یہ بھی سبب کے لیے ہے. پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 کا حوالہ نوٹ کریں، جہاں پہ صیام کا ذکر ہے، روزوں کا ذکر ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فدیہ دینے کا جو ہے وہ بھی بات کی ہے، اور کہا کہ اگر تم بیمار ہو تو روزہ نہ رکھو، بعد میں گنتی پوری کرو. اور وہاں پہ بھی جو سبب بتانے کے لیے اور وجہ بتانے کے لیے کہ کیوں یہ سہولت دی جا رہی، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. تو آپ اس کافی بڑی آیت ہے مناسب سائز کی، شہر رمضان الذی، تو وہاں پہ آپ یہ پڑھیں تو وہ ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کر سکو، گنتی پوری کر لو. تاکہ یہ سبب یہ اس وجہ سے دیا جائے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اس کو گلوریفائی کرو، اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، بڑائی بیان کرو. تو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، یہ 3 مثالیں آپ کو دی ہیں. باقی آپ روزانہ کی تلاوت میں جتنا، اصل اس کا بات ہے کہ جو آپ کلاس میں سیکھ رہے ہیں، آج ہماری ماشاءاللہ 13ویں کلاس ہے، کلاس نمبر 13. تو جو بھی کلاس میں آپ سیکھ رہے ہیں اور اپنے نوٹس بنائے ہیں، جو قرآن الفجر ہے صبح کی تلاوت میں، یا جب بھی آپ کو تلاوت کا موقع ملے، تو چونکہ آپ نے ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور ڈائریکٹ ٹیکسٹ سے پڑھنے کی کوشش کریں. بے شک بعد میں ترجمہ بھی دیکھ لیں، لیکن ٹیکسٹ جو عربک ٹیکسٹ ہے مثال کے طور پر، یہ اس کا ڈائریکٹ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جو ابھی تک ہم نے کلاسز کی ہیں. تو بہت ساری چیزیں آپ کو خود بخود جو ہے وہ حل ہونی شروع ہو جائیں گی، اس کو کیسے ہم نے کور کرنا ہے. تو یہ 3 مثالیں. اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں کہ فعل اور مفعول میں فرق. تو یاد رکھیں کہ جو ایکشن ورڈ ہے، ڈوئنگ ورڈ ہے، جس کے اندر ایک ایکشن، ایک کام کرنے کا کوئی چیز پائی جاتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا، اس نے پانی پیا، میں نے تلاوت قرآن کریم کی، اور میں نے پڑھایا، یا آپ نے سنا، یا ہم نے کلاس اٹینڈ کی، یہ سارے جو کام فعل. اور مفعول وہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے آپ نے دیکھیں کہ وہ تھا کہ خرجہ وہ نکلا، نزلہ وہ نازل ہوا، اور اخرجہ اس نے نکالا، انزلہ اس نے نازل کیا. تو اس میں اخرجہ اور انزلہ اور اس طرح کے جو افعال آئیں گے، اس میں جو کام کرنے کا اثر ہے وہ دوسرے شخص پہ ہوتا ہے، یعنی اس میں 2 انوالو ہوتے ہیں، ایک وہ جس نے وہ کام کیا، اور دوسرا وہ چیز جس کے اوپر وہ کام ہوا ہے. جس پہ کام ہوا ہو، جو آپ کی اس ایکشن کا جس کے اوپر اثر ہو، اس کو مفعول کہیں گے، جس کو انگلش میں آبجیکٹو کہتے ہیں. اور شروع میں جو کہتے ہیں نا، جو کام کرنے والا اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، اور اس کے آبجیکٹ، تو آبجیکٹ جو ہے وہ ہوگا مفعول. تو اس کے لیے یہ مثال آپ دیکھیں کہ لِتُخْرِجَ، ہم شروع سے ہم یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب، ایک عالیشان کتاب ہے، ایک کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے نازل کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف یہ فرمایا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، اس کتاب کو، الیک، تیری طرف، یعنی
کا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے، یہ ضمیر، یہ اشارہ یا یہ جو تعلق. اور کیا ہے، لی سے فوراً آ گیا کہ مقصد واضح کر دیا کہ لتخرجا، تاکہ تو نکالے ایک حالت سے جو گمراہی کی حالت ہے، کمزوری کی حالت ہے، اور اس میں اتنا تعلق باللہ نہیں، تو بہت ساری اس کی لیئرز ہیں، اس تاکہ تو نکالے. کن کو نکالے؟ کن کے اوپر تیری اس کام کا، تیری اس محنت کا، تیری اس جو تیرے اس فعل کا اثر ہوگا. وہ فرمایا کہ لتخرج الناس، تو لوگوں کو نکالے. تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہمیں الناس پتہ چلتا ہے کہ اس میں پیوری ہیومینٹی، پورے جو لوگ ہیں، مرد، عورت، بچے، بڑے، ہر ایک اس میں شامل ہے. الناس سے مراد تمام ہیومن بینگز ہیں. اور یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے آپ رسول اور نبی بن کر آئے تھے، مطاع بن کے آئے تھے. تو لتخرج الناس، تاکہ تو نکالے کن کو؟ الناس. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو لتخرجا لام التعلیل اور اس کے بعد فعل، اس کا یہ مرکب ہے، اس کا یہ مجموعہ ہے، ایک کمبینیشن ہے. اور جو مفعول ہے یہاں پہ جس کے اوپر کام ہونا ہے یا کام اثر ہوگا اس کا، وہ ہوگا الناس، یعنی لوگوں کے اوپر. اور قرآن کریم میں بہت ساری ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں. تو ابھی ہم اس کی طرف مزید آتے ہیں، لیکن ابھی آپ یہ سمجھیں کہ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو فتح سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، کیونکہ ہم سب نے قرآن مجید جو ہے آپ سب نے پڑھا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں لکھا ہے کہ فتح سے مفتوح. عام طور پہ لکھا جاتا ہے کہ فتح، جو حرکت فتح ہے، سلینٹنگ، ایک ترچھی سی حرکت ہوتی ہے. یہ دیکھیں اگر یہ میں کہوں کہ شین ہے، یہ میں جہاں پہ میرا کرسر ہے، یا ہا کو بھی لکھوں تو میں یہ کہوں گا کہ ہا کے اوپر فتح، اور اس کے بعد اگر ہا کے اوپر فتح ہے تو یہ مفتوح ہا ہوگی. یا اگر یہ شین کے اوپر فتح کی جو حرکت ہے تو پھر اس کو شین مفتوحہ یا مفتوح شین کہا جائے گا. تو یہ اس کو آپ سمجھیں کہ فتح جس حرف کے اوپر فتح ہوگی اس کو مفتوح حرف کہا جائے گا، جس حرف کے اوپر کسرہ ہوگی اس کو مکسور کہا جائے گا، جس حرف کے اوپر ضمہ ہوگی اس کو مضموم کہا جائے گا. تو یہ فتح سے مفتوح، کیوں مفتوح کس اوپر؟ کیونکہ اس کے اوپر فتح نے اپنا اثر دکھایا ہے، کام کیا ہے. اور مکسور کسے کہیں گے؟ کیونکہ کسرہ کی جو حرکت ہے یا علامت ہے اس نے اس کے اوپر کام کیا، اس لیے یہ مکسور ہے، اس حالت میں اس کو کیا ہے. پھر مضموم. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہی فعل اور مفعول ہے. فعل اگر حرکت ہے، مفعول جو ہے جس کے اوپر وہ کام ہوا. تو مفتوح اس کی مثال ہے، مکسور ہے، مضموم ہے. قرآن مجید میں بہت ساری آپ کو اس پیٹرن کے اوپر مثالیں جو ہے وہ مل جائیں گی. اگلا پوائنٹ ہم لیتے ہیں کہ عربی لفظ میں آخری حرف کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. یعنی کوئی بھی اگر آپ لفظ لے لیں جو اسم ہو، یاد رکھیں اسم، تو اس کی 3 حالتیں عام طور پر ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے باقی جو اسماء سے اس کو بات کو اچھی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر افعال ہوں تو ادھر بھی ہم اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں. گو کہ افعال میں جو 2 حالتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ آپ سمجھیں کہ اسم کے تناظر میں یا اس کے تعلق سے یہ بات پہلی حالت کی مثال، جیسے میں نے بتایا نا کہ اگر ایک لفظ ہے، اگر فرض کریں سب سے بنیادی جو لفظ ہے قرآن کریم کا وہ اللہ ہے، تمام جو مضمون ہے، تمام صورتیں، تمام جو آیات ہیں وہ اس ایک بنیادی لفظ کے گرد گھومتی ہیں جو اس میں ذاتی ہے، یعنی خالق کائنات کا، الرحمن رحیم خدا کا، یعنی اللہ. اس کے وہ قرآن کریم میں اللہ ہی بھی آتا ہے، جیسے للہ اور کلام اللہ، اور اللہ بھی آتا ہے، اللہ نور السماوات. اور اسی طریقے سے ان اللہ، وہاں پہ ہا آخر میں آیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بعد جو دوسرا سب سے مقدس ہمارے لیے نام ہے اور محبوب ترین نام ہے، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو اس کی پہلی مثال دیکھیں کلمہ طیبہ سے، جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمدن شخصیت
نبی مکرم وہی ہیں محمد، تو محمدن یہاں پہ تنوین یعنی خواہ ایک حرکت ہو یا دو حرکات ہو، اگر دو حرکات ہوں کو تنوین ہوگی اور ضمتین اس کو کہیں گے۔ محمدن میں کلمہ طیبہ ایک گڈ مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ دوسری حالت کی مثال ہے کہ محمدن، اذان کو دیکھیں، اشہد ان محمدن، تو وہاں پہ محمدن شخصیت ایک ہی ہیں، وہی نبی مکرم، اور محمدن وہاں پہ دو زبر لگیں یا تنوین جس کو فتحتین کہیں گے، یا بعض اوقات ایک بھی آ جاتی ہے بعض حالتوں میں۔ اور تیسری حالت کی مثال جو ہے وہ ہم درود شریف سے لیتے ہیں، جو کہ جس کو ہم عربی میں صلاۃ علی النبی کہتے ہیں، کیونکہ درود جو ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، اور یہ عام طور پر فارسی میں اور اردو میں یہ مشہور ہے، ہم ایسے ہی اس کو ادا کرتے ہیں، لیکن ویسے صلاۃ علی النبی کہا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ جیسے وہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، تو وہاں سے یہ لفظ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ تو محمدن، اللہم صلی علی محمدن، تو محمدن کلمہ طیبہ اور محمدن اذان اور درود شریف یہ صلاۃ علی النبی میں محمدن، تو اس میں بھی کثرتین، تو ضمتین فتحتین کثرتین، تو یہ تین حالتیں ہیں۔ ہم ایک حالت کو دوسری حالت میں چینج نہیں کر سکتے بغیر کسی وجہ کے، کوئی نہ کوئی اس کا فیکٹر ہو، کوئی اس کے اوپر اثر ڈالنے والا ہو، تو مرکز اثر کوئی ہونا چاہیے کوئی، پھر اس کے اوپر تھوڑی بہت تبدیلی ہوگی۔ لیکن بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ ہر جو لفظ ہے وہ اس کے آخر میں یا تو ایک ضمہ آئے گی یا جو ہے دو ضمتین آئیں گی، ایک ہوگی یا دو ہوں گی، یہ ہر لفظ کے بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے، انلیس آخر کوئی اس سے پہلے کوئی چیز نہ آ جائے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر ہم اسی کو سمجھیں تو محمد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اس سے پہلے کوئی ایسا لفظ نہیں تھا، کوئی ایسا فیکٹر، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس کی جو بنیادی حرکت ہے، جو اس کی اوریجنل جو حرکات ہیں ضمتین یا ضمہ، اس کو یہ بدلے۔ لیکن جو محمدن کا یہی لفظ جب اذان میں آیا تو لفظ جو انا تھا، اشہد ان، جو لفظ انا ہے انشاءاللہ آئندہ ہم اسباق میں پڑھیں گے، یہ لفظ جو ہے یہ اس نے ایک خاص رول ادا کیا، اور اس کی موجودگی میں جو بھی اس کے لفظ بعد میں آتا ہے اس کو یہ کھڑا کر دیتا ہے، اس کو یہ نصب دیتا ہے، اس کے دونوں جو ضمہ ہے اس کو فتحہ میں چینج کر دیتا ہے، اگر دو ہیں تو اس کو یہ تنوین میں چینج کر دیتا ہے۔ یہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ لفظ تھا محمدن، اصل محمد الرسول اللہ، اس نے جو ہی ان پہلے آیا اس نے اس کو بالکل سٹینڈ اریکٹڈ کر دیا، اور یہ محمدن۔ اور جو جار ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ حروف جار، اس میں آپ دیکھیں اعلیٰ بھی آتا ہے، ہم نے سیکھا ہے کہ ابھی تک ہم نے جو سیکھے ہیں وہ من سیکھا ہے، بی سیکھا ہے، اور لی جو ہے یہ للہ سے ہم نے کرا، الہ سے کیا، اور یہ ہے اعلیٰ، اللہم صلی علی محمد، تو اعلیٰ جو ہے یہ بھی ایک حرف جار ہے، اس نے بھی اس کو ایکشن کیا کہ جب یہ کسی بھی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس نے اس کی جو بھی حرکت ہوگی اس کو اس نے ڈاؤن لے جانا ہے، اس کو نیچے، اس نے کہنا کہ آپ نیچے تشریف رکھیں۔ تو انسان کی بھی آپ دیکھیں تین حالتیں ہیں، یا تو وہ انسان کھڑا ہوتا ہے، اور جب کھڑا ہوتا ہے تب بھی وہ سفر کر سکتا ہے اور وہ آگے بڑھ سکتا ہے، اور اپنے تو یہ جو ضمہ ہے اس کے اندر بھی دیکھیں بہت ہی ایک فصاحت و بلاغت کا نقطہ ہے کہ اس کی جو شکل ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ جو ہے اب اپنا سفر جاری رکھیں، اور آپ انسان جیسے ایکشن کے لیے تیار ہے، اس نے آگے جانا ہے، مفہوم۔ لیکن اگر کہ کوئی کسی وجہ سے انسان جو ہے اس کو ایک جگہ پہ قائم کر دیا جائے تو پھر فتح وہ آ گئی، اور اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ نصب، اوکے، کہ اس کی ایک چیز جو ہے نصب کر دی گئی، ایک جگہ فٹ کر دی گئی کہ وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ اور پھر یہ جو دوسرا اعلیٰ ہے اس نے اس کو مزید جو ہے فرش پہ بٹھا دیا مکمل آرام کرنے کے لیے کہ آپ، تو تین حالتیں ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک انسان کھڑا ہے، ایک دفعہ کرسی پہ بیٹھا ہے، یا نیچے فرش پہ بیٹھ جائے، تین اس کی عام طور پہ بھی یہ حالتیں ہوتی ہیں اس کے قیام کی،
یا اگر آپ دیکھیں درمیان میں رکوع، بالکل ایک درمیانی حالت اور ایک سجدہ. تو مختلف مثالوں سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ عربی میں بھی جو اسماء ہیں ان کی بھی یہ 3 حالتیں ہیں. انشاءاللہ آگے ہم اس کو سمجھیں گے کہ ان کے خاص خاص نام بھی ہیں. تو اس وقت آخری جو پوائنٹ جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ ضمہ، اگر ہم قرآن کریم کی یہ ٹیکسٹ کی طرف جائیں تو جو بھی پیش ہوگی ضمہ اس کو عربی میں رفع کہیں گے، یعنی کہ ترجمے کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے اس کو رفع کہیں گے. عام طور پر اردو میں اس کو رفع کہہ دیا جاتا ہے کہ رفع کرنے کے لیے، لیکن اصل جو اس کا تلفظ عربی میں ہے وہ ہے رفع، یعنی آخر میں عین جو ہے وہ آ جائے گا. اردو میں کئی جو اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں جس میں ایک بنیادی سکون ہوتا ہے اور آخر میں پھر ساکن اس کو کرنا ہوتا ہے، وہ اس میں پہلی حرکت جو ہے غلطی سے غلط العام ہو گیا اور وہ تسلیم کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس کو غلط نہ سیکھے نہ سکھائے، بلکہ ٹھیک ہے اردو اپنی جگہ، لیکن جب عربی کی بات آئے گی عربی کی تو اس کو صحیح. جیسے میں نے بتایا کہ عام طور پہ رفع کو رفع کہا جاتا ہے کہ اس بات کو، یا رفع استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے آتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو یہ سورۃ الفتح بھی ہے ایک، تو اس کو سورۃ الفتح عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں عوام الناس کہ فتح آ گئی، یا عام طور پہ بھی ہے کہ اس کو فتح نصیب ہوئی، یا یہ فتح نصیب، یا سورۃ الفتح. تو یہ دیکھیں کہ تا کے اوپر جو ہے اگر ہم دیکھیں سورۃ اس کو ہی دیکھیں، سورۃ 26ویں پارے کی صورت ہے، اور اس میں یہاں سے ہم اس کو سورت، ہاں جی، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتی ہے سورت. تو یہ دیکھیں یہ جو لفظ ہے فتحا مبینہ، انا فتحنا لک فتحا مبینہ، تو یہ ہے سورۃ الفتح. یہ دیکھیں اوپر تا کے اوپر جو ہے وہ سکون ہے، جزم ہے، تو اس لیے ہمیں صحیح اس کی جو تلفظ ہوگا وہ ہوگا سورۃ الفتح. عام طور پر اس کو سورۃ الفتح کہہ دیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ بات. اسی طریقے سے عام دیکھا ہوگا کہ آپ کہتا ہے کہ یار یہ جو ہے فقہ کی بھی بات ہے، وہ بھی اصل لفظ جو ہے فقہ ہے، فقہ یعنی انڈرسٹینڈنگ. تو اس کو بھی فقہ، جو قاف جو ہے وہ اردو میں یا پنجابی میں قاف کے اوپر فتح لگا کے ہم کہتے ہیں فقہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یا فقہ کے لحاظ سے یہ بات ہے، حالانکہ اصل جو عربی کا لفظ ہے وہ ہے فقہ، رفع، فتح. اسی طریقے سے اور بھی مثالیں جیسے جیسے آتی جائیں گی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. اس وقت پوائنٹ یہ سمجھنا تھا کہ جو حرکت تلفظ کے اعتبار سے یا ترتیل القرآن میں یا تجوید کے اعتبار سے جو کسرہ ہوگی اس کو جر کہا جائے گا، اور جو ضمہ ہوگی اس کو رفع یعنی رفع جر، اور یا دوسرا اگر ہم اس کو لیں فتحہ تو اس کو نصب کہا جائے گا، نصب. عام طور پہ اس میں بھی غلطی کی جاتی ہے کہ اس کے اوپر ایون جو ترجمہ پڑھانے والے وہ بھی یہ بعض اوقات اردو میں اور کہہ دیتے ہیں کہ نصب ہے، اس پہ نصب آئی ہے. اصل لفظ جو ہے صاد کے اوپر سکون ہے، نصب، تو اس کو نصب کہا جائے گا. یعنی کہ جیسے والفجر، اس میں بھی یہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ اب کون سی نماز ہے، ہم کہتے ہیں فجر، بالکل غلط ہے فجر. اور اسی طرح ظہر نہیں، عصر نہیں، عصر. اور اسی طرح والعصر اور والفجر اور ولیال عشر. تو جہاں پہ سکون ہو اوریجنل اور آخری حرف ساکن کرنا ہو تو تلفظ کے اعتبار سے بھی اور یہاں ترجمہ کے لحاظ سے بھی وہ اس کا ذرا خیال رکھنا چاہیے. تو پھر اس لیے یہ بنا کہ ضمہ رفع، اور جس حرف کے اوپر رفع کی علامت ہوگی اس کو مرفوع کہیں گے، فتحہ اس کو نصب کہیں گے یعنی ترجمہ کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے، اور جس کے اوپر نصب ہوگی اس کو منصوب کہیں گے. منصوب اگر ترجمہ کے اندر منصوب ہے تو تلفظ میں یہ مفتوح آئے گا جیسے کہ اوپر تھا. اور اگر کسرہ جو ہے اس کا دوسرا نام جر ہے، جیسے کسرہ یعنی کہتے ہیں نا کہ اس للہ یا من اللہ یا محمد، ان کے نیچے جو ہے وہ جر آئی ہے، تو وہ کسرہ کے بالمقابل یعنی کسرہ اگر تلفظ میں یا جر جو ہے وہ ترجمہ اور صرف کے اندر، نحو کے اندر
وہ جو اس کے مطابق، اور اس کو جو ہے وہ مجرور کہیں گے، مجرور. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم ہے، اگر ہم سورہ ابراہیم ہی نکالیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے اگر ہم اس بات کو سمجھیں، کیونکہ اس کا سمجھنا ٹرمینالوجی کا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ آئندہ ہمارا جو کام ہے وہ آسان ہو. اور بہرحال کچھ نہ کچھ ٹرمینالوجی، یہ جو ٹرمز ہے، اصطلاحات ہیں، ان سے واقفیت ضروری ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہاں سے اگر ہم کریں کتابن، تو ہم کہیں گے کا جو ہے یہ مجرور ہے، کیونکہ کاف جو ہے گو کہ یہ مکسور ہے، کاف کے نیچے کتابن مکسور تلفظ کے اعتبار سے، لیکن مجرور جو ہے اس کو اس لحاظ سے کہ اس کے نیچے ہے، گو کہ ہمیں پتہ ہے کہ آخری جو حرکت ہے اس کے بارے میں یہ کیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی آپ، لیکن سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات کی تھی. تو آخری حرف جو ہے اس کو ہم نے فوکس کرنا ہے ترجمے میں، لیکن جو حرکات ہیں ان کو ہم باقی کسی میں بھی کر سکتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لتخرجا جو جیم ہے یہ منصوب ہے، یعنی یہ جیم کے اوپر جو ہے فتحہ یا نصب اگر کہیں، اور اس کو منصوب کہیں گے. اسی طرح سین کا دیکھ لیں اور تا کا دیکھ لیں، تو تلفظ کے اعتبار سے ہر حرکت کو آپ نام دے سکتے ہیں کہ یہ مفتوح ہے، مکسور ہے، مضموم ہے، فتح ہے، کسرہ، ضمہ. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ یہ منصوب یا مرفوع یا یہ مجرور، تو پھر آخری جو حرکت ہے یہ خاص طور پر جو ہے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. تو اب دیکھیں کہ اگر یہ ہے کہ الی صراط العزیز الحمید، تو دال کو ہم دیکھیں گے، العزیز میں زا کو دیکھیں گے، صراط میں طا کو دیکھیں گے. تو آخری جو حرکت ہے اس کو ہم اس میں سمجھیں گے جو یہ بات بتائی گئی ہے کہ رفع، نصب یا جر، اس کو ہم یہ سمجھیں گے. تو آج ہمارا جو اختتام ہے ہماری کلاس کا یہیں پہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی سوال لینا ہے تو میرے خیال ابھی 2-4 منٹ میں لے سکتے ہیں، نہیں تو پھر آج کلاس جو ہے ذرا جلدی ختم کریں گے. جی اگر کسی نے ہاتھ کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی 164 پلیز انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رب صاحب میں نے سوال بھیجا تھا ماں کے متعلق. ماں؟ ہاں جی، حرف ماں کے متعلق میں نے اس پہ میل کیا تھا. تو پہلے مجھے میل میں نے ان پیج پہ بھیجا تھا، تو پھر مجھے واپس آئی تھی میل کہ آپ اس کو ورڈ فارمیٹ پہ بھیجیں نا. وہ یہ تھا ٹھیک ہے، وہ آپ نے صرف ان پیج کا بھیجا تھا. ان پیج کا زمانہ تو میرا خیال گزر گیا. اب تو سارے کام ورڈ پہ ہی ہوتے ہیں. نہیں تو میں نے دوبارہ ورڈ پہ بھی بھیج دیا تھا پھر اس کو. اچھا وہ نہیں دیکھا گیا، کب بھیجا آپ نے؟ کل بھیجا، پرسوں بھیجا تھا. تو کوئی بات نہیں، اب جو اگلی کلاس فرائیڈے کو آئے گی اس کے اندر بیان کر دیں گے، کیونکہ وہاں سے پیش کر کے اور یہاں لگانا بھی ہوتا ہے تاکہ پھر وہ آگے تو انشاءاللہ ہو جائے گا وہ. چلیں ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا میں نے یہ چھوٹا سا سوال تھا میرا کہ زو جو ذوالفضل والا جو ہے زو، تو اس کو مختلف جگہوں پہ اس کا مادہ جو ہے وہ کہیں لکھا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی مادہ نہیں ہے، اور کہیں پہ زال واؤ مادہ ہے. تو نہیں، آپ کے اصل بات یہ ہے کہ وہ اکیلا استعمال ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہمیشہ کسی اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیں واللہ ذو الفضل العظیم، تو ذو بھی آتا ہے، با بھی آتا ہے، ذی بھی آتا ہے، اس کو وہ 3 حالتیں چینج کرتا ہے. وہی تو ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ بعض انشاءاللہ آئندہ مزید اس کو کھولیں گے. تو ذا بھی ان کے اندر، ذو بھی ان کے اندر سے ہے جو مختلف حالتیں بدلتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے واللہ ذو الفضل جی العظیم. وہ جمع تثنیہ اور واحد تینوں حالتوں میں نہیں، نصب سوری نصب جر اور رفع میں آتا ہے نا، وہ تینوں حالتوں میں. نصب کی ایسے نہ کہیں، ایسے کریں نا کہ چلیں اس میں بھی منصوب، مجرور اور مرفوع. ہاں جی، مجرور فارم میں بھی آتا ہے، منصوب فارم میں بھی، اور حالت
وہ مرفوع بھی آتا ہے نا وہ. ہاں جی ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ جب اس طرح کی کوئی آئے گی نا تو پھر ضرور وہ بات ہو جائے کرے گی. ہاں جی ٹھیک ہے. جزاکم اللہ واسن الجزا. وہ ماں کا ضرور آپ بتائیے گا کیونکہ وہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے ہمیں. ویسے میں آپ کو چونکہ بات سے بات نکلتی ہے عام طور پر یہ بھی غلط العام ہے, لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جزاکم اللہ و احسن الجزا, واو اس کے اندر بالکل نہیں آتا. ایک تو واو یہاں سے ڈیلیٹ کریں, دوسرا احسن نل نہیں ہوتا, احسن نل ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ جزاکم اللہ احسن الجزا. تو عام طور پہ واو اور نون کو ضمہ کے ساتھ اکثر یہ غلطی ہے. اگلا سوال لیکن لکھا تو یہی ہوتا ہے, لکھا بھی ایسے ہی اکثر. وہ لکھا ایسے ہی ہے جیسے سورۃ الفتح کو سورۃ الفتح کہتے جاتے ہیں لوگ. جی جزاک اللہ. لکھنے والے بھی تو لوگ ہی ہیں نا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور کوئی سوال؟ جی G8271 پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا. G8271. السلام علیکم. G8271 پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مربی صاحب, مجھے تھوڑی سی یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہر لام تخفیف جو ہے وہ لام جر بھی ہے, یعنی لام جر تو سارے ہی ہیں لیکن وہ لام تخفیف بھی ہیں ساتھ لام جر؟ نہیں, یہ جو ہے نا مختلف قسم کے اسماء ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ جو لام جو ہے نا انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے. لام کی بہت ساری قسمیں ہیں. تو لام جو ہے کسرہ کے ساتھ, یہ جو اسماء کے ساتھ جو ہم نے سیکھا نا, ہم اسی کی طرف جاتے ہیں. یہ لام التخصیص جیسے میں نے بتایا. لام التعلیل کا تعلق فعل کے ساتھ یعنی وہ افعال کے ساتھ, اور یہ اس کے ساتھ. لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں. اس کی جب مزید کلاس آگے بڑھے گی تو وہ ساتھ ساتھ آپ کو آتے جائیں گے, وہ آپ کو سمجھائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, لاموں کی بہت ساری قسمیں ہیں. بعض لام کسرہ کے ساتھ ہوتے ہیں, بعض لام فتحہ کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے لام تاکید اگر آپ کہیں تو جیسے سورۃ تکاثر پڑھیں, لَتُسْأَلُنَّ, تو تاکید کے لیے, سٹریس ڈالنے کے لیے, مضبوطی کرنے کے لیے, ضرور بالضرور کے معنی میں. تو جیسے کلاس آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ وہ بھی ساتھ آتے جائیں گے. اور سوال؟ جی G8206. السلام علیکم. مربی صاحب, میں نے آپ سے صرف ایک سوال کرنا تھا کہ یہ جو آپ کلاس وغیرہ ہم کر رہے ہیں اور اس کے نوٹس وغیرہ ہم محفوظ کر رہے ہیں, تو ٹیسٹ ہوگا اس کا تاکہ ہمارا اندازہ ہو ہمیں؟ ٹیسٹ جو ہے وہ ملٹیپل چوائس کوسچن, جیسے کثیر الاختبار جس کو کہتے ہیں نا کہ 3 چوائس والا, وہ ہم لیں گے. سمپل سا ہوگا کہ ایک سوال ہے اور اس کے 3 چوائسز دیے گئے ہیں, آپ نے بس اس کو آن لائن ہی کلک کرنا ہے. آن لائن پہ تو ایک وہ آ جائے گا. تو گھبرائیں نہیں, آپ اپنی زیادہ توجہ جو ہے ان نوٹس کو سمجھنے پہ, ریفائن کرنے پہ دیں. جیسے کسی نے یہاں پہ بہت اچھی یہاں پہ کسی لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کے سوال تھے اور انہوں نے یہ سجیسٹ بھی کیا تھا کہ اگر سیکنڈ ٹائم لیسن کر لیں, تھرڈ ٹائم, تو اکثر سوال جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے. نہ ہو تو ضرور بھیجیں, تو انشاءاللہ تعالی یہ اسی لیے شروع کیا ہوا ہے. تو بس یہ ملٹیپل چوائس کوسچن ہم کریں گے, ایزی ہوگا انشاءاللہ. جی G8164. جو دینا چاہے وہ دے دیں, آپ کا ہی فائدہ ہے. چلو کوئی نہیں, لیکن اس طرح نہیں ہے کہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو پارٹیسپیشن ہے ان کو سب کو ہم دے دیں سرٹیفکیٹ, اور جنہوں نے وہ دے دیا ہے, اپنا ایگزام دے دیا ہے, تو ان کے نام جو ہیں وہ پھر وہ ہم ویب سائٹ کے اوپر اپنا جو ہے کہ اتنے لوگوں نے فلاں فلاں جگہ سے جو ہے یہ ٹیسٹ جو ہے اس کو پاس کیا یا اٹیمپٹ کیا, تو وہ بھی ایک اچھا ہے. فاستبقوا الخیرات کے لحاظ سے اچھی بات ہے کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جب تک وہ ٹیسٹ مختلف قسم کے ہوں, کوئز, اور جب تک آپ ایک مکمل نہ کریں آپ سیکنڈ پہ نہ جائیں, سیکنڈ تھرڈ اس طرح, تو وہ انشاءاللہ تعالی بن جائیں گے.
جی آپ آخری سوال لے لیں. جی G8164 جی پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا. اوکے یہاں ایک نیم سے ہے امبر, آئی ڈی نہیں ہے بٹ میں اب ان کو انمیوٹ کر رہی ہوں. جی پلیز امبر اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو آئی ڈی نہیں ملی؟ نہیں وہی میں نے پوچھا تھا, میرا اس سے متعلق سوال تھا, میں شروع کی کلاسز نہیں لے سکی تو, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کیا مربی صاحب نے جو نوٹس بنائے ہیں یہ سوال کہ یہ مجھے کسی ویب سائٹ سے مل سکتے ہیں, یا اگر مجھے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ میں کہاں سے پوچھ سکتی ہوں؟ یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ویب سائٹ کھولتا ہوں, ادھر جائیے, سمپل ہے, NQC لکھیں, nqc.org.uk. یہ دیکھیں یہ آ گئی ہے, یہ دیکھیں اوپر, اور یہاں پہ آپ جائیں ڈاؤن لوڈس میں, دیکھ لیں. سب سے پہلے تو یہ ہے, یا تو یہ پورا لکھیں, یہ تھوڑا سا مشکل ہے اس لیے میں نے سمپل آپ کے سامنے یہ لکھا تھا کہ nqc.org.uk. ہاں NQC دیکھیں, nqc.org.uk. اور یہاں پہ آپ جب جاتے ہیں تو یہاں پہ ڈاؤن لوڈس میں چلے جائیں, اور جو بھی نوٹس ہیں وہ آپ کو یہاں سے ملیں گے. یہ دیکھیں G8 کوسچن اسٹڈی نوٹس, تو آپ اس کے بارے میں, اور یہ جیسے جیسے نوٹس آگے آتے جا رہے ہیں اس کو کلک کریں. مثال کے طور پر 78 تک ہم نے کر لیا تھا, آج 79, تو جو ہی 3-4 ہوتے ہیں ہمارے کوسچن مکمل تو ہم اس کے نوٹس دے دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں اگر 72 سے 78 ہے, اس کو کلک کریں تو ساتھ ہی PDF یہ کھل جاتا ہے. یہ ساری چیزیں یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں, اپنے فائل بنائیں, ان کو پرنٹ کریں, ان کے اوپر اپنے سیکنڈ لسننگ کر کے ان کو کریں. اس سے سوالات جو جینون پیدا ہوں, جو سوالات ہوں وہ لکھیں ای میل کے ذریعے, تو اس کے جواب پہ جو ہے وہ آپ کو اور یہاں میں پہ اپنی آئی ڈی کیسے بنا سکتی ہوں جیسے باقی سب کی ہے؟ نہیں, آئی ڈی اس طرح ہے کہ آپ کو ای میل ملتی تھی ریمائنڈر مجھے کلاس کا؟ نہیں, میں تو خود ہی, جی کیسے کلاس میں آئی ہیں؟ مجھے صدر صاحب نے بتایا تھا تو انہوں نے ایک لنک بھیجا تھا تو میں اس لنک سے اچھا آتی ہوں. چلیں کوئی نہیں, آپ پہلے وہاں پہ رجسٹر کریں. یہی جو ہماری ویب سائٹ ہے بڑا ایزی ہے, یہاں پہ آپ یہ دیکھیں, یہ گروپ کلاس لرننگ اپلیکیشنز ہیں, یہ پوری اس میں یہ G8 کلاس ہے. جو جی آپ ادھر ایسے کلک کریں, اپلائی کریں, یہاں پہ جب آ جائے گی آپ کی اپلیکیشن, آپ کی ای میل, تو آپ بھی اس سسٹم میں آ جائیں گی, پھر آپ کو آئی ڈی ایشو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جی, یہ مجھے سمپل فل فارم ہے. کرنا. جی ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. جی. چلیں, ایک میرے خیال ہے 2 اور بھی ہاتھ کھڑے ہیں, ایک سوال ہو سکتا ہے شاید. جی G8116 پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا. G8116 اوکے, پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ صاحب میں نے پوچھنا تھا, یہ جو آپ نے سمری وہ شیٹس بنائے ہیں سوال و جواب والے, یہ انگلش میں بھی آپ پرووائڈ کریں گے کسی دن؟ ایکچولی یہ پہلے سارے کلاس جو ہے فی الحال تو اردو میں ہے, اور انشاءاللہ اگلا کوئی کورس ہوا تو اس کو پھر انگلش میں کریں گے, لیکن وہ ڈفرینٹ ہوگا تاکہ پھر یہ ریپیٹیشن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کسی اور نبی علیہ السلام کے اوپر صورت کے اوپر جو ہیں 7 صورتیں, ان میں سے کسی کا انتخاب کیا جائے تو وہ پھر انگلش میں ہوگا. تو ڈیفینیٹلی ابھی تو فی الحال آپ دیکھیں کہ کلاس, مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہم ابھی 13 کلاسز ہو رہی ہیں, اور ابھی ہم آیت نمبر 2 پہ ہیں. بظاہر آیت نمبر 2 پہ ہیں, لیکن اے لاٹ آف ورک ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کر لیا ہے. تو اس کو ہاں نوٹس کی حد تک اس کو انگلش میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے, اور اگر جی میں کوئی اس صرف میں ہیلپ نوٹس کرنا بھی دیکھ چاہے, رہی. اس میں کوئی اگر ہیلپ کرنا چاہے تو مجھے ای میل کے ذریعے سے ہمیں کر دیں, تو وہ اگر کوئی کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.